عدم تعاون تحریک اور کسانوں کا کردار۔ عدم تعاون تحریک، جسے ہم نن کوآپریشن موومنٹ کہتے ہیں، اس کی ابتدا 1920 میں گاندھی جی کی رہنمائی میں ہوئی۔ اس کے پس منظر کو اگر دیکھیں تو پہلی عالمی جنگ کے وقت میں برطانوی حکومت کو ہندوستانی مدد چاہیے تھی، لہذا انہوں نے اس وعدے کے ساتھ ہندوستانیوں کی مدد عالمی جنگ میں لی کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ان کو سوراج دیا جائے گا، آزادی دی جائے گی، اور ہندوستانیوں نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ لیکن عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد برطانوی سامراج نے وعدہ خلافی کی۔ تسلی کے روپ میں 1919 میں جیمز فورڈ اصلاحات کو ایکٹ کی صورت میں پیش کیا گیا، لیکن یہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو ناپسند تھا، کیونکہ اس میں سوراج کا تو کہیں ذکر ہی موجود نہیں تھا۔ اس لیے ہندوستانی ناراض ہو گئے اور شروع کی عدم تعاون تحریک برطانوی سامراج کے خلاف۔ اس تحریک کو کچلنے کے لیے برطانوی سامراج نے 1919 میں رولٹ ایکٹ نامی کالا قانون پیش کیا، جس کے مطابق کسی بھی ہندوستانی کو صرف شک کی بنیاد پر گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا اور سزا دی جا سکتی تھی۔ اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کا حق بھی نہیں دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد تھا قومی تحریک کو کمزور کرنا۔ اس لیے پورے ملک گیر پیمانے پر اس کی مخالفت چل رہی تھی، احتجاج ہو رہے تھے کہ 13 اپریل 1919 کے خلاف اسی ایکٹ کی مخالفت میں ایک کانفرنس کا انعقاد امرتسر کے جالیان والا باغ میں کیا گیا، اور وہاں پر جنرل ڈائر نے نہتے معصوم انسانوں پر گولیوں کی بارش کر دی، جس میں ہزاروں لوگ وہ مارے گئے۔ ان کے اس ظالمانہ حرکت نے ہندوستانیوں کو اور بھی مشتعل کر دیا۔ ان کے اندر نفرت کا جذبہ بھڑک اٹھا۔ گاندھی جی جیسے شخص نے اپنے کیسر ہند کا خطاب اور رابندر ٹیگور نے نائٹہوڈ کے خطاب کو واپس کر دیا، اور یہاں پر یہ بھی ذکر کرتے چلے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ عالمی جنگ کی کامیابی کے بعد ترکی کے ساتھ، کیونکہ ترکی مسلمانوں کا سب سے اس کا خلیفہ ہوتا تھا، سب سے بڑا سربراہ مانا جاتا تھا، تو کہا تھا کہ ترکی کے سلطان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں بھی انہوں نے وعدہ خلافی کی اور ترکی کے سلطان کو نہ صرف معزول کیا، بلکہ فرانس اور یونان کو ترکی کے بہت سارے حصے نواز دیے۔ اس سے مسلمان بھی بدظن ہو گئے، اور یہاں پر مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی نے خلافت تحریک شروع کی برطانوی سامراج کے خلاف۔ گاندھی جی جو ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، انہوں نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور عدم تعاون تحریک اور خلافت تحریک کو آپس میں ضم کر کے ایک مضبوط طریقے سے نن کوآپریشن تحریک برطانوی سامراج کے خلاف شروع کر دی گئی۔ تو کسانوں نے گاندھی جی کی آواز پر کسانوں نے لبیک کہا۔ بے شمار کسان اپنے گھر بار چھوڑ کر لاکھوں کی تعداد میں اس تحریک کی شرکت میں نکل پڑے۔ کسانوں نے ٹیکس دینا بند کر دیا۔ گاندھی جی نے گجرات کے باردولی کے کسانوں کے ساتھ مل کر عدم تعاون تحریک کو کسانوں کے درمیان پھیلایا۔ ادھر آپ دیکھو بنگال کے میدنا پور کے کسانوں نے سریندر ناتھ سسمل کی قیادت میں ستیہ گرہ تحریک شروع کی اور چوکیداری ٹیکس دینا بند کر دیا۔ جھارگرام کے سنتھال بھی اس میں شریک ہو گئے۔ بہار کے دربھنگا میں سوامی دیانند نے کسانوں کو اس تحریک سے جوڑا۔ کانگریس کے اراکین دور دراز علاقوں کا سفر کر کے کسانوں کی شمولیت کی کوشش کرنے لگے۔ سرکاری عدالتوں کا بائیکاٹ کیا۔
جانے لگا۔ یعنی ہر طرف جو ہے لوگوں کا ایک سیلاب، کسانوں کا ایک سیلاب جو ہے امڑتا چلا رہا تھا، اور سب جو ہے وہ نن کوآپریشن تحریک سے جڑتے چلے جا رہے تھے۔ لوگوں نے ہر طرح سے تعاون کرنا جو ہے سرکار کے چھوڑ دیا تھا، اور یہ تحریک اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ لیکن اسی وقت ایک ایسا سانحہ آیا، یو پی کے چوری چورا علاقے میں جو ہے ایک عوامی جلسے پر سپاہی نے گولی چلا دی، اور انقلابی مشتعل ہو گئے، اور کیا کیا کہ اس پولیس اسٹیشن میں آگ لگا دی، جس میں ایک انسپکٹر اور 11 کانسٹیبل جل کر مر گئے۔ گاندھی جی کا پہلا اصول تھا عدم تشدد، نان وائلنس۔ چونکہ یہاں پر وائلنس کا استعمال ہو گیا تھا، اس لیے گاندھی بدزن ہو گئے، اور جو ہے 1922 میں اس تحریک کو واپس لے لیا۔